ہاں بھائی، آج یہاں کا پروگرام ہے بیٹھنے کا. آج چھت پر بیٹھیں گے اور ماشاءاللہ یہ کھلی فضائیں، کھلی ہوائیں اور بڑا زبردست منظر ہے یہاں پر. اور آج ہمارا پروگرام یہاں پہ بیٹھنے کا ہے. تو تقریباً 1:45 کا ٹائم ہو رہا ہے، 2 کے قریب کا ٹائم ہے. یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ٹھیٹ عورت کا ہے. جو ٹھیٹ جیسے بعض لوگ تو ڈر جاتے ہیں نا، خوف کھا جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے، بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. جیسے ابھی ریحان بھائی نے سنایا وہ شٹر گرا کے بھاگ گیا، دکان بن. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو بالکل ڈٹائی پنے سے لیتے ہیں. وہ ڈیٹ ہوتے ہیں ایسے ہی، کیا کہیں گے، مطلب یہ یوں کہہ لو کہ ڈرتے نہیں ہیں. ڈرتے نہیں. یہ خواتین تھیں، میری دوست کی بہن تھی اور وہ جاب کرتی تھی پارلر میں. ان کا پارلر کا نظام یہ تھا، لیٹ سویر ہو جاتی تھی وہ کام پہ سے، کیونکہ رات میں اگر کوئی تیار ہونے آ گئی، کوئی شادی بیاہ کی یا دلہن وغیرہ تیار ہونا، تو لیٹ کام کرنا پڑتا تھا ان کو. ہوٹل میں جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی تیار ہونے کے لیے ان کے پاس آتی ہیں وہ. تو انہوں نے ایک علاقے میں گھر لیا تھا. وہ گھر تھا ڈبل اسٹوری. اچھا، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود دبئی میں ہوتے تھے اور یہ یہاں جاب کرتی تھی اور ان کے 3 بچے تھے. تو جب یہ جاب پہ جاتی تھی تو بچوں کی نانی کو گھر پہ چھوڑ کے جاتی تھی اکثر. اب ان کی نانیوں نے کھانا وغیرہ تیار کر کے ٹیوشن وغیرہ، مدرسے وغیرہ جو جانا ہوتا تھا ادھر بھیج دیتی تھی. تو وہ مطمئن اپنی جاب پہ پوری سروس دیتی تھی وہاں پر، کہ گھر میں نانی ہیں بچوں کا خیال کرنے والی، وہ رہتی تھیں ادھر ہی. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا سین ہوا کہ لیٹ نائٹ ایک دلہن تیار ہونے کے لیے آئی ان کے پاس. اچھا، پارلر میں ان کا باس جو تھے اور وہ تھی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتی، میں نے ایک آرڈر لے لیا ہے اور ابھی 10 منٹ بعد دلہن جو سجنے والی دلہن ہے وہ یہاں آنے والی ہے، تو آپ بھلے میں پیمنٹ آپ کو ایکسٹرا دلواؤں گی، آپ یہاں رک جائیں، کیونکہ ان کا سارا میک اپ آپ نے کرنا ہے. تو ان کو پیسوں کی بھی نیڈ تھی. انہوں نے بولا صحیح ہے میں رک جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ان کو کوشش کرتے کرتے 3 ہو گئے تھے. تو جب 3:30 بجے کافی ٹائم ہو گیا، تو اس بیچ میں تیار کے بیچ میں انہوں نے ایک کال کری گھر پہ اور اپنی والدہ کو بولتی ہیں کہ بچوں کو گھر لے جائیں اپنے، میں ہو سکتے ہیں رات میں نہ آ سکوں، میں کام میرا بڑھ گیا اور اس وجہ سے میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے صبح ہوں، ہو سکتا ہے بہت رات ہو جائے، تو آپ بچوں کو ساتھ گھر لے جائیں. اچھا، ان کی سروس کا کچھ ایسا ایشو تھا کہ 24 گھنٹے کام اور 24 گھنٹے آرام. یعنی کہ 24 گھنٹے اگر آپ نے سروس پوری کر دی نا اس پارلر میں، اور 24 گھنٹے بعد آپ کی ڈیوٹی آف ہو جائے گی، آپ آرام کر سکتے ہیں. اس کام کی اس میں نا انہوں نے ایک فون کیا گھر پہ، بچوں کی اپنی والدہ کو بولا کہ بچوں کو گھر لے جائیں آپ، اور میں ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں. تو یہ بول کے انہوں نے فون بند کر دیا. وہ کوشش کرتے کرتے 3 بج گئے ہوں گے. تو 3 بجے جب وہ وہاں سے نکلی تو انہوں نے کہا میں والدہ کے گھر جانے سے اچھا اپنے گھر چلی جاؤں اور میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گی، سو جاؤں گی. 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کری ہوئی تھی اور وہ بہت تھکی ہوئی تھی، انہیں اور کچھ نہیں سوج رہا تھا. اور اتنے رات میں اپنی والدہ کے گھر پہ جانا، پھر وہ بیل بجاتی، بچے اڑ جاتے ہیں، تو ایک عجیب سا وہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں گھر ہی چلی آتی ہوں، گھر پہ جا کے فریش ہو جاؤں گی اور بچوں کو صبح لے لوں گی. تو یہ کہہ کے انہوں نے اپنے گھر کا راستہ لے لیا. اپنے گھر میں وہ کھولا انہوں نے دروازہ، اور جس طرح وہ واش روم وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو کے نکلی. پھر ان کے بعد انہوں نے چائے بنائی. چائے بنا کے انہوں نے، ان کے سر پھٹ رہا تھا کیونکہ اتنی تھکی ہوئی تھی، وہ تھکن چائے اتار سکتی ہے انسان کو. انہوں نے چائے پی. چائے پینے کے بعد وہ آرام سے اپنے بیڈ پہ لیٹی. تو یہ ایسی جیسے انسان سیدھا لیٹا ہوتا ہے، سامنے نظر پڑتی ہے چھت کی طرف، یا چھت ہوتی ہے، چھت پہ نظر پڑ رہی ہوتی ہے، یا جھومر کوئی لگا ہوا ہوتا ہے، یا اوپر کوئی پنکھا چل رہا ہوتا ہے اس پہ نظر جاتی ہے. تو ان کے گھر میں جہاں اے سی لگا ہوا تھا، اس اے سی کے نیچے ایک وہ بنا ہوا تھا طاق نما.
اس طاق میں ان کو 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیا چیز؟ یعنی کہ ایک جیسے ہم پرانے گھر جیسے ہوتے تھے اس میں طاق لگا ہوا ہوتا تھا, اوپر بستر وغیرہ رکھتے تھے, اچھا 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 اس ٹائپ کا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ سمجھی کہ بلی آ کے بیٹھ گئی ہوگی, انہوں نے اگنور کیا. یہ نیند میں تو اتنی تھی, مدہوش ہو رہی تھی, انہوں نے کہا بیٹھے رہنے دو. یہ سو گئیں اپنا. اچھا بیچ میں ان کی آنکھ کھلی, جیسے کسی نے ان کو جھنجھوڑا ہو, پیر پکڑ کے ہلایا ہو. تو ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا پیر کے پاس ایک کمبل اوڑھی تھی, یعنی کہ چادر اوڑھی تھی, ایک عورت بیٹھی تھی. اور وہ ان کو دیکھے جائے, اور وہی آنکھ جو بلی دکھا رہی تھی وہ عورت دکھا رہی. اب یہ نیند میں اتنی بلنے جا چلی جا یار, کیوں دماغ خراب کر رہی ہے میرا. میں ویسے ہی تھکی ہوئی ہوں اور پورا جسم میرا ٹوٹ رہا ہے, اوپر سے تو آ کے میرے پاس بیٹھ رہی ہے. میری تو کھڑا ہو گیا. ایسا معاملہ ہو تو انسان کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہم جیسا بندہ ہو بھاگ جائے چھوڑ, میرے جیسا ہو میں تو دیوار پلٹ کے بھاگ جاؤں. وہ خیر بولنے جا, دماغ خراب نہیں کر, میں ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتی, تو کرتی رہے جو کرنا ہے, لیکن مجھے ڈسٹرب نہیں کر. پھر وہ آنکھ لگا دی انہوں نے, 15 منٹ کی آنکھ لگی, انہوں نے پھر ہلا دیا, پھر پورا بستر ہلا دیا. پھر وہ جو تھی عورت وہ ایک دم چلائیں, تیرا دماغ خراب ہو گیا, خود تو سوتی نہیں ہے, مجھے سونے نہیں دے رہی, اور بیٹھی ہوئے ساری رات دباتی رہے میری ٹانگوں میں بیٹھی ہوئی, اوپر آ کے بیٹھ جائے, یہاں گلا دبا دے. اس طرح کی باتیں کرنے جا جو کرنا کرتی ہے, میں نہیں ڈرتی ورتی کسی سے. اچھا ان کا بتانے کا اسٹائل ایسا تھا کہ وہ عورت پوری گردن گھما رہی تھی, اپنی پوری گردن گھوم کے دیکھا کہ اب بھی ڈر نہیں لگ رہا. نہیں, یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے میں نہیں ڈرتی. اب وہ نیندی گھما رہی تھی ان پہ, یعنی کہ اتنی ڈٹی تھی وہ کہ اس نے اتنا ڈرانے کی کوشش کری, وہ ڈری ہی نہیں ان سے. اور وہ آہستہ آہستہ آگے آگے بیٹھ جائے, کبھی پیچھے آگے بیٹھ جائے, ساری رات یہ تماشا کرتی رہی. پھر اچانک سے دور جا کے کھڑی ہو جائے تو ایک لمبا سا سایہ بنا کے ان پہ جیسے ڈرانے خوف دلانے کی کوشش کریں. تو لیڈیز جو بتاتی ہیں کہ اچانک سے میں نے ایسی کمبل اوڑھا اور میں سو گئی. خیر سے صبح ہوئی تو انہوں نے معمول کے حساب سے بستر وغیرہ سمیٹا, پھر بچوں کو لینے نکل گئیں. وہ بچوں کو لے کے آئیں تو جب انہوں نے اپنی والدہ کے آگے یہ ساری باتیں بتائیں تو ان کی والدہ نے بولا اب بچے اس گھر میں نہیں جائیں گے. مجھے بھی ہوا تھا 1-2 دفعہ ایسا ہی سین, لیکن میں نے تیرے سے شیئر نہیں کیا, تو ویسے ہی پریشان ہے, گھر شفٹ کرا ہے, ابھی یہ کیا ابھی وہ کیا, تو مجھے بھی کچھ محسوس ہوا تھا تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا. یہ ہے کہ آج تیرے سامنے آ گئی تو ڈھیٹ ہے, لیکن میں کبھی ہوں کبھی بچے اکیلے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس دن سے انہوں نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھا اور وہ گھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ ایک کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھی. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو آپ, ان کے سامنے کچھ بھی لے آؤ. اور ویلڈ ایسی لیڈیز تھی ہوں کہ بڑی ڈھیٹ پنا انہوں نے دکھایا اور نہیں ڈری ہوں. تو یہ ایک سچا واقعہ تھا جو میرے کو پتہ لگا تھا, جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر سے اتنا مضبوط ہوتے ہیں کہ یوں کہنے کہ اللہ پہ قادر. ہاں وہ جو لوگ اللہ پہ قادر ہوتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. صحیح. اچھا بھائی, فیصل کا حقیقت میں مبنی یہ واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز اس کے واقعے کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور قرآن کی سائٹ سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سورہ جن آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
وَأَنَّ لَنَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔